چاہے تو یہ کیسٹیں سب سے بڑی شاہد ہیں اور گواہ ہیں کہ وہ دیکھ کر کے خود سمجھ جائیں کہ جناب علی ہم نے کس کو کافر کہا ہے۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو مشرک نہیں کہتے، ہم نے فیصلہ آپ کی عدالت میں رکھا ہے، ہم نے فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑا ہے، آپ اور قرآن و سنت کی عدالت میں ہم نے اس فیصلے کو پیش کیا ہے۔ ہم کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف کہیں یا ہم عقیدہ توحید کے خلاف کہیں، ہمارا گریبان حاضر ہے، ہمارا گریبان پکڑ کر کے آپ ہمارا محاسبہ کر سکتے ہیں، لیکن بلا سوچے سمجھے کسی بھائی کے اوپر اتہام لگانا، الزام لگانا، یہ سب سے بڑا معاشرتی جرم بھی ہے اور شرعی جرم بھی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انہیں منہ بھی دکھانا ہے اور انہیں جواب بھی دینا پڑے گا، کیونکہ یہ اپنے بھائی کے گوشت کے کھانے کے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے مترادف۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ نے فرمایا یہ غیبت، یہ چغلیاں، یہ جو ہے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جس کو جرأت ہے، ہمت ہے، وہ سامنے آئے، بات کرے، کتاب میرے ذمے، حوالے میرے ذمے، کتابیں موجود ہیں، ایک نہیں دسیوں مکتبات کی پرنٹ، دسیوں پریس کی پرنٹ میرے پاس موجود ہے، اور یہ میں نے خریدی نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس موجود تھی، بلکہ آپ ہی لوگوں میں سے جن بھائیوں نے ان کتابوں میں بتلائے ہوئے حوالوں کو دیکھا، ان کتابوں کو جب دیکھا انہوں نے اور پڑھا تو ان کے رونگٹے تھرا گئے اور انہوں نے لا کے یہ کتابیں میرے حوالے کر دیں اور کہا کہ ان کتابوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کا کلام قرآن کریم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی کافی۔ ہمیں یہی تبلیغی نصاب جو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے امت کے سامنے پیش کیا تھا، جس کی شہادت جو معصوم ہیں، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، انہوں نے تبلیغی نصاب قرآن و سنت پیش کیا اور فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑے رہو گے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اور وہ دونوں چیزیں قرآن کریم ہیں اور میری سنتیں ہیں۔ ہم لوگوں سے یہی درخواست کرتے ہیں، ہماری دعوت یہی ہے، ہمارا مشن یہی ہے، ہماری تحریک یہی ہے، اور ہم لوگوں سے یہی عرض کرتے ہیں کہ میرے بھائی، میرے دوست، جو کوئی بھی بات بولے، وہ ولایت کے آسمان کے اوپر فائز ہو یا وہ جو ہے ہواؤں میں سفر کرتا ہو، سمندر کی سطح پر مسلح بچھا کے چلنے والا ہو، اس کی بات کو قرآن و سنت کے ترازو میں، قرآن و سنت کے میزان میں رکھو، تولو، اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ملتی جلتی ہے، اسے اپنی پیشانیوں کا جھومر بنا لو، اس کے اوپر عمل کرو، لیکن اگر اس کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اس کی بات جوتے کی نوک پہ رکھو۔ یہ بات لوگوں کو کھلتی ہے۔ میں وضاحت کے ساتھ یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اس کا بھی ایک مقصد ہے، ان اريد الا الاصلاح، میرا مقصد صرف اصلاح ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ امت جو قرآن و سنت کا جو ہے اسلام کا نام لے کر کے جسے گمراہ کیا جاتا ہے، جسے ٹولیوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں، پارٹیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کے گھر بھی نہیں مسجدیں تک تقسیم کر دی گئیں، دلوں کے اندر دیواریں کھڑی کر دی گئیں، خلیج قائم کر دی گئی کہ وہ فلاں کی مسجد ہے اس میں نماز پڑھنا حرام، وہ فلاں لوگ ہیں ان کی مسجد میں حرام کرنا حرام، وہ فلاں لوگ ہیں ان کے پاس جانا حرام، وہ فلاں کی کتابیں، ایسے یہ باتیں کن لوگوں نے پیدا کی؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت پھر اسی قرآن و سنت کی طرف پلٹے، اسی تبلیغی نصاب کی طرف جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اپنی امت کے سامنے پیش کیا تھا، اس تبلیغی نصاب کی طرف، اس تبلیغی نصاب کی طرف نہیں جس کے اندر جھوٹی باتیں، علم گلم باتیں، بدعقیدگیاں، فتنہ، فساد، بدعات، شرک، جو فضائل اعمال نہیں بلکہ فضائل جھوٹ ہیں، جس کے اندر اکثر و بیشتر 95% باتیں فضائل جھوٹ پہ مبنی ہیں، یہ فضائل اعمال نہیں ہیں، یہ وہ اعمال نہیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے، یہ وہ عقیدے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ہمیں بتلایا ہے، بلکہ یہ گھریلو عقیدے ہیں، یہ اپنے گھر کے بنائے ہوئے عقیدے ہیں۔ جب یہ باتیں میں لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں اور کھول کے ان کتابوں کو بیان کرتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ لوگ سدھرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ لوگ صحیح راستے پر آئیں، ان کے دلوں میں نہ جانے کیا تعصب بیٹھا ہوا ہے، نہ جانے کیا جاہلیت بیٹھی، اور یہ جاہلیت ہی ہے،
کہ وہ حق بات کے قبول کرنے کے بجائے، حق باتیں ان کے قبول کرنے کے بجائے تعصب کرتے ہیں، وہ ہٹ دھرمیوں سے کام لیتے ہیں، یہ نہیں کہ کھلی آنکھوں سے خود پڑھیں۔ ایک بات میں یہاں آپ کو اور بتاتا چلوں، شرک کی جو کیفیت ہر زمانے میں رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ بدلتی رہی ہے۔ شرک کی جو کیفیت ہے وہ بدلتی رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا شرک کسی اور طرح کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا شرک کسی اور طرح تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا شرک کسی اور طرح تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا شرک، غرض انبیاء علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا شرک کسی اور کیفیت کا تھا۔ آج بھی ہمارے ملکوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سمندر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درخت کے سامنے پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر کو اٹھا کے چومتا اور اس کے غرض شرک کی جو کیفیت ہے وہ مختلف دور میں، نبیوں کے بھی دور میں مختلف رہی ہے، لیکن مشرکین کی جو ذہنیت ہے، دیکھیں توجہ چاہوں گا میں آپ کی کہ شرک کی جو کیفیت مختلف زمانوں میں مختلف رہی ہے، لیکن مشرکین کی جو ذہنیت رہی ہے ہر زمانے میں ایک ہی رہی ہے، ایک ہی ذہنیت رہی ہے۔ اور میں بتاؤں گا کون سی ذہنیت ہے، وہ قرآن کریم نے، اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے صراحت کے ساتھ ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ جب تم انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہو تو کہتے ہیں کیا قد وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے پایا ہے۔ چاہے جس نبی کے دور کی بات اٹھا لو آپ، ہر دور میں مشرکین کا یہی کہنا رہا ہے، یہی کہتے رہے ہیں، ارے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں اس لیے ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ آج بھی جو اسلام کا نام لیتے ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں اور کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، قبروں کی پرستش کر رہے ہوں، تازیوں کی پوجا کر رہے ہوں، شدوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، چوکوں کی پرستش کر رہے ہوں، یا مداروں کے پیچھے چل رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، المہم جہاں نشانات پوج رہے ہوں، ان سے کہو کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تازیے بنانا شرک ہے، قبروں کے اوپر جھکنا شرک ہے، یہ نیاز فاتحے یہ حرام ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ تمام سب چیزیں غلط ہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، ارے ہمارے باپ دادے کرتے آ رہے ہیں اس لیے ہم بھی یہی کرتے آ رہے ہیں۔ وہی جواب ابراہیم کے دور میں بھی دیا گیا علیہ السلام، وہی جواب نوح علیہ السلام کے بھی دور میں دیا گیا کہ جب نوح علیہ السلام نے کہا ان پانچوں پیروں کو جو تم پوج رہے ہو، اد سوا یغوث یعوق نصر جو تھے، ان کی جو پرستش کر رہے ہو یہ کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے باپ داؤں کو یہی کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان بتوں کے سامنے تم کیوں لگے بیٹھے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی ان کی مجاوری کرتے ہوئے پایا ہے اس لیے ہم بھی لگے بیٹھے ہیں۔ غرض ہر دور میں مشرک کی ذہنیت ایک رہی ہے، کیا؟ وہی باپ داداؤں کی روش، وہی باپ داداؤں کی روش، اور ایک اور ذہنیت مشرک کی رہی ہے۔ ہر دور میں مشرکین کا یہ بھی جواب تھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں وہ بذات خود کسی چیز کے مالک ہیں یا وہ انہیں کچھ دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، نہ، بلکہ اس دور میں بھی جب ان سے کہا گیا ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہنے لگے کہ وما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب مشرکین سے سوال ہوا تو انہوں نے کیا کہا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی پوجا، ہم ان کی عبادت اور چڑھاوے نظر و نیاز اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ہمیں اللہ سے کیا کر دیں، قریب کر دیں۔ اور کیا کہتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے بہت بڑے وسیلے ہیں، سفارشی ہیں، واسطے ہیں، جن کے وسیلے اور واسطے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور پھر یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ بین ہی وہی شرک ہے، اس دور میں بھی وہی وسیلے، وہی واسطے، وہی تقرب اللہ کے ذریعے تلاش کیے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم نے کیا فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے حبیب، میرے بارے میں میرے بندے جب تم سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہو انی قریب، میں نہایت ہی قریب ہوں، میں ان سے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک تو یہ فرما رہا ہے، اور یہ نادان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان سے بہت دور بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدے تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی عقیدہ، یہی ذہنیت المشرکین کی بھی تھی جو کفار مکہ تھے یا نوح کے زمانے میں تھے یا ابراہیم کے زمانے میں تھے۔ غرض
وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اس چیز کے مالک ہیں، بلکہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا ہے، اس کے دینے سے یہ دنیا کو دے رہے ہیں، اس کے دینے سے یہ تمام سب دنیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا کہ جن لوگوں کی تم پوجا کرتے ہو لا یملکون من قطمیر، یہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. اور قطمیر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ عرب کی سرزمین میں رہتے ہو کہ قطمیر کہتے ہیں کھجور توڑیے اور اس کی گٹھلی نکالیے، اس گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، جھلی ہوتی ہے سفید سی، اسی کو قطمیر کہتے ہیں. پاک پروردگار نے فرمایا یہ اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں، جن کو تم اپنے وسیلے کے طور پہ پکارتے ہو، ہمارے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہو، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی لینا ہے مجھ سے لو. سمجھ رہے ہیں؟ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی عقیدے ہیں، وہی چیز ہے، مشرکین وہی ہیں. تب رہا تھوڑے سانچے بدل گئے ہیں. پہلے زمانے کے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر کے مشرک بنتے تھے، دشمنی کرتے تھے. آج کل کے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھی بھرتے ہیں. تھوڑا سا بدلا ہوا معاملہ ہے، محبت کا دم بھی بھرتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. قرآن کا نام بھی لیتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں. حدیث کا نام بھی لیتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں. گویا پہلے زمانے کا جو شرک تھا وہ ذرا بڑا ہی اتنا خطرناک نہیں تھا، بالکل واضح تھا. لیکن اس دور کا شرک سب سے بڑا خطرناک شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر وہاں پر کھلم کھلا سب کچھ سامنے تھا اور یہاں سب کچھ پردے میں کیا جا رہا ہے. صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. تو آج کل کے جو مشرکین ہیں کھل کے سامنے نہیں آ رہے ہیں، پردے کی آڑ میں سارے شکار ہو رہے ہیں تاکہ کوئی ان کے اوپر کچھ کہہ نہ سکے، طنز نہ کر سکے. میرے عزیز، اب میں وہ پردہ جب اٹھا رہا ہوں، جب میں پردہ وہ کھول رہا ہوں اور آپ کے سامنے وہ مکروہ اور بھیانک چہرے دکھا رہا ہوں تو لوگوں کو تشویش ہوتی ہے. ارے رے ابھی تک یہ گند چھپی ہوئی تھی، سب چاروں طرف خوشبو مہک رہی تھی، یہ کہاں سے ربانی نے یہ پردے اٹھانا شروع کر دیے کہ اس کے پیچھے مکروہ چہرے آ رہے ہیں. ایک تو یہ سبب ہے. دوسرے یہ ہے کہ اس لیے میں اٹھا رہا ہوں تاکہ یہ قرآن و حدیث کی تو باتیں ہیں نہیں، بلکہ یہ خانہ ساز چیزیں ہیں، امت کے سامنے کھول کے بیان کر دی جائیں. اس میں ہمیں کسی کی دشمنی نہیں، نہ کوئی میرا رشتہ دار اور نہ ہی کوئی میرا بھائی، نہ کوئی میرا باپ، نہ کوئی کچھ، نہ کوئی کچھ. بڑا وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے جو فرمایا ہے سب سے اللہ سے ڈرنے والا جو سب سے زیادہ ہے وہی میرا بھائی ہے، وہی میرا باپ ہے، وہی میرا دوست ہے، وہی میرا سب کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہے رشتہ اسلام کا اور یہی ہے رشتہ ایمان کا. تب رہا جو مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یا کسی نبی کے لیے یہ درست ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے، بھلے وہ ان کا قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. گویا مومن دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتا ہے، اس کے علاقے ایک دوسرے سے اس کا تعلق رہتا ہے، خون سے بھی بڑھ کے اس کا رشتہ ہوتا ہے، خون سے بھی بڑھ کے اس کا رشتہ ہوتا ہے. اور اس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں موجود تھی. غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار مکہ میں سے کچھ لوگ پکڑے گئے اور مدینہ منورہ میں لائے گئے اور ایک انصاری صحابی ایک مجرم کو جو پکڑ کے کھمبے میں جب باندھ رہے تھے، وہیں قریب سے ان کے بھائی کا گزر ہوا، اسی مشرک کے بھائی کا جنہوں نے نبی کریم پہ کلمہ پڑھا تھا، نبی کے جھنڈے کے نیچے جنہوں نے جہاد کیا تھا اور فتح و کامرانی سے ہمکنار ہو کے مدینے میں آئے تھے. ان کو گرفتار کر کے ان کو باندھ رہا تھا وہ انصاری مسلمان. تو جب یہ گزرے تو انہوں نے کہا یہ جو ہے نا اس کو ذرا مضبوط باندھنا، اس کے بندھن ذرا مضبوط باندھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، یہ بہت مال دے کر کے اس کو چھڑائے گی. تو اس نے کہا میرے بھائی تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا ہے، ہم دونوں تو بھائی ہیں، اسی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے ہیں. تو اس صحابی نے تاریخی جملہ کہا تھا تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی یہ انصاری صحابی ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، جو ہمارے ایمان کا بھائی ہے، ہمارے اسلام کا بھائی ہے. تو میرا بھائی کہاں سے؟ تو بھائی اس وقت بھائی ہوتا ہے جب وہ مومن موحد متبع کتاب و سنت ہو. لیکن کوئی اگر مشرک ہے، شرک کرتا ہے، خرافات کرتا ہے تو کہنے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے زمرے میں نہیں آ سکتا ہے. تو میرے عزیز
عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اللہ کے لیے آپ آنکھیں کھولو، آپ تعصب نہ کرو. کوئی حضرت جی، کوئی شیخ جی، کوئی پیر جی، کوئی بابا جی، کوئی گدی نشین جی آپ کی خبر میں نہیں جائیں گے. اللہ کی قسم آپ کی خبر میں نہیں جائیں گے. جب فرشتے آپ سے پوچھیں گے سوال جواب کریں تو وہ نہیں آئیں گے جواب دینے کے لیے. اس وقت اگر شرک کی آلائشوں سے آپ لپٹے ہوئے ہوں گے اللہ کی قسم اس وقت کوئی نہیں آپ کو بچانے کے لیے آئے گا. یہاں جو کہتے ہیں نا ہمارے ایک